بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز۔ شہادت مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام جب 40 ہجری کا رمضان اپنے دوسرے عشرے میں داخل ہوا تو امام علی علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے کہنے لگے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ بہت جلد آپ سب مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاؤ گے اور پھر بعد میں پچھتاؤ گے کہ کاش علی ہوتے تو ہم اپنا سوال پوچھ لیتے۔ اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے گھر باری باری افطار کرتے رہے، اور جب 18ویں روزے کی افطار کا وقت قریب آیا تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ حسن، آج میں اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر افطار کروں گا، آپ ام کلثوم کو جا کر بتا دیں۔ پھر جب امام علی علیہ السلام اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر افطار کے لیے پہنچے تو بی بی ام کلثوم نے آپ کے لیے دسترخوان بچھایا اور دسترخوان میں دودھ، نمک اور جوں کی روٹی کا انتظام کیا۔ تو امام علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے فرمایا کہ اے کلثوم، کیا تم نے کبھی اپنے بابا کے دسترخوان میں ایک سے زیادہ چیز دیکھی ہے؟ تو پھر تم نے تین تین چیزوں کا انتظام کیوں کیا؟ اس زمین پہ کافی لوگ ایسے ہیں جو ایک چیز بھی نہیں کھا سکتے، اور میں تو ان کا امام ہوں، تو میں کیسے تین تین چیزیں کھا سکتا ہوں؟ اس دسترخوان میں سے دو چیزیں اٹھاؤ اور کسی مستحق کو دے دو۔ تو بی بی نے چاہا کہ میں دودھ کو امام کے لیے رکھ دیتی ہوں اور نمک اٹھا لیتی ہوں۔ امام نے فوراً دودھ بی بی کو دے دیا اور کہا کہ یہ یتیم بچوں کو دے دینا، اور آپ نے نمک سے روزہ افطار کیا، اور روزہ افطار کے بعد اب اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اب اللہ کی عبادت بھی کر رہے تھے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر یہ فرما رہے تھے کہ آ گئی وہ رات جس کا مجھ سے وعدہ ہوا تھا۔ پھر جب آپ نے 19 رمضان کے روزے کی نیت کی اور فجر کی نماز کے لیے مسجد کوفہ روانہ ہوئے، جب آپ مسجد کوفہ پہنچے تو جو جو مسجد میں سویا ہوا تھا آپ نے ان سب کو اٹھایا۔ انہی میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا، اور امام علی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ فجر کے وقت اللہ کے گھر پہ سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور جو کام کرنے آئے ہو وہ کرو۔ یہ کہہ کر آپ اذان دینے چلے گئے، اور اذان کے بعد جب آپ فجر کی نماز کے لیے مصروف ہوئے، قیام اور رکوع کے بعد جب آپ سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم نے زہریلی تلوار سے آپ کے سر پر وار کیا، اور جیسے ہی اس ضرب کا آپ کے سر پہ لگنا تھا آپ نے فرمایا فَاسْتَغْفِرْ رَبِّ الْکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج میں علی کامیاب ہو گیا۔ اور مسجد میں ایک قرآن برپا ہو گیا، اور سب لوگوں نے جب آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کے پاس لائے تو وہ موت کے ڈر سے بہت خوف زدہ ہو گیا تھا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے قاتل کے ساتھ کوئی بد سلوکی نہ کرنا، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب مارنا، اور اگر یہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، ورنہ غسل کفن کر کے دفنا دینا۔ پھر آپ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ اے حسن، آؤ اور نماز فجر پڑھاؤ۔ اور جب نماز فجر ہوئی تو امام حسن علیہ السلام امام علی علیہ السلام کو امام کے چاہنے والوں کے ساتھ گھر کی طرف لے جانے لگے، اور جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں کو کہو بس یہیں سے مڑ جائے، کیونکہ میری ضرب لگنے کی خبر میرے گھر تک پہنچ گئی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز کوئی نامحرم سنے۔ امام علی علیہ السلام جب گھر پہنچے تو بی بی زینب، بی بی کلثوم سب رونے لگے، تو امام نے فرمایا پریشان مت ہو، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ پھر آپ بستر بیماری پر آئے اور طبیب نے دیکھا اور رو رو کر کہا امام علی علیہ السلام کے مبارک جسم میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے امام کو دودھ پلایا جائے۔ جب آپ کے ضرب کی خبر کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو وہاں کے سب یتیم بچے امام کے لیے اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر امام کے گھر آ گئے، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کہا یہ دودھ مولا علیہ السلام کے لیے ہے، ہم ایک بار تو یتیم ہو چکے ہیں، دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور جیسے ہی 20 رمضان کی رات آئی تو آپ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی نہ آئے، کیونکہ دنیا کے تمام جنات میری زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور میرے چاہنے والوں کو بلا دو۔ جب آپ کے چاہنے والے آئے تو زہر کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو چکا تھا، مگر پھر بھی امام علی علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے فرمایا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، پوچھو جو بھی پوچھنا ہے، ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے کاش امام سے کچھ پوچھ لیتے۔ سب لوگ آپ کو دیکھ کر رونے لگے، اور کچھ لوگوں نے آپ سے سوال کیا اور کچھ لوگ آپ کی زیارت ہی کرتے رہے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو آپ نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے افراد آ گئے
تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس خاندان کا وارث حسن ہے، اور جو حسن کہے گا وہ آپ سب ماننا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے حسن، اپنے نانا کے سنے پیغام کو یاد رکھنا، اور جتنا ہو سکے انسانوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا، تاکہ انسانوں کو خون نہ بہے۔ پھر امام علی علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، میرے جنازے کے بعد میری قبر کی خبر کسی کو نہ دینا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کر میری توہین کرے، اور تب تک کسی کو نہ بتانا جب تک اللہ خود ظاہر نہ کرے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور فرمایا کہ اے عباس، میں نے تمہیں اللہ سے کربلا کے لیے مانگا ہے، تو حسین کا محافظ ہے، جو حسین کہے گا وہ تجھے کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ حسین، تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی۔ حسین، کربلا میں 3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد تمہیں شہید کر دیا جائے گا، اور جب آپ کا آخری وقت ہو اور آپ خیموں میں جاؤ تو میری بیٹیوں سے کہنا کہ بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہ لینا، اور اسلام کو ہمیشہ بلند رکھنا، اور ہر موڑ پر رسول خدا کی نبوت کی گواہی دینا۔ اور اتنی دیر میں آپ نے کہا سلام ہو اللہ کے رسول پر، اور سب حیران ہوئے اور پوچھا کیا رسول اللہ ہمارے ساتھ ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں، رسول اللہ اور تمہاری ماں فاطمہ مجھے لینے آئے ہیں۔ اور یہ کہہ کر آپ نے اپنی مبارک آنکھیں بند کر دیں، اور گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہو گئی۔ سلام ہو شیر خدا، اللہ کے ولی، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے، اللہ کے گھر میں شہید ہونے والے مولا کائنات علی ابن ابی طالب پر۔ کعبے کے رب کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔